مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم آمین۔ اللہ رب العزت سب دعا کیجیے ہمارا یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائے، اور اس کے صدقے ہم سب کو نور مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ اور فیضان مصطفیٰ عطا فرمائے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں بابرو رکھے، سرخرو رکھے۔ اس محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حضوری لے کر، واسطہ لے کر ہم قرآن کریم کی طرف، اللہ رب العزت کے پاک کلام کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی حسین باتیں ہیں، اور ہم خوش نصیب کہ ہمیں بھی یہ باتیں دیکھنے کا، زیارت کرنے کا، لوح محفوظ کی زیارت کا موقع مل رہا ہے۔ گویا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اللہ اور اس کے رسول کو باتیں کرتے ہوئے ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ اللہ ہمیں بھی کہتا ہے ملاحظہ کرو، جائزہ لو، مشاہدہ کرو ان آیات سے، میرے اور میرے محبوب کی باتوں سے نا تم اپنا مجاہدہ کرو اور اپنے آپ کو اللہ کی قربت میں لے کر آؤ، تزکیہ کرو اور پھر نفس مطمئنہ والے بن جاؤ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کی باتیں آپ کو کسی وجہ سے دکھا رہا ہے، کسی وجہ سے سنوا رہا ہے، کوئی مقصد ہے پیچھے اللہ کا۔ کیا؟ کہ تم بھی مجاہدہ کرو، ان باتوں سے اپنا کہتے ہیں نا جائزہ لو، اور اللہ کی طرف جانے کا راستہ لو، اور پھر اللہ کی قربہ میں آ جاؤ، اللہ کی محبہ والے بن جاؤ، نفس مطمئنہ والے بن جاؤ۔ ہر آیت سے ہم نے اللہ کے قریب 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 ہونا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سفر ہے، میں آپ کو کہتی ہوں نا ہمیشہ، یہ نہ سمجھیں کہ ہم بیٹھ کر آیتیں پڑھ رہے ہیں، صرف ہم یہ سفر کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں قرآن سارا اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے، اور جو ہم مل کر بیٹھے ہیں نا، ہم سارے قرآنی سفر میں ہیں۔ آپ کو پتہ کتنی دیکھیں حسین بات ہے، یہ قرآنی سفر ہے جو ہم مل کر رہے ہیں، یہ رحمانی سفر ہے جو ہم مل کر رہے ہیں، یہ نورانی سفر ہے، سبحان اللہ، جو ہم مل کر رہے ہیں۔ اور کہاں سے کر رہے ہیں؟ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی در مصطفیٰ سے ہم رضائے خدا کی خیرات لے رہے ہیں، در مصطفیٰ سے رضائے خدا تک کا سفر کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں گہری بات، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ سفر کرتے ہیں، یعنی اس کو میں اگر روحانی زبان میں کہوں تو اس کو کہتے ہیں اللہ کے راستے کا سالک بنتے ہیں۔ اللہ کے راستے کا سالک جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سفر میں ہوتا ہے، اور پھر جب سفر ختم ہوتا ہے تو پھر آخر میں جس کا سالک ہو، جس کی طرف سفر کرتا ہے، اسی سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ آج ہم جس منزل پر کھڑے ہیں آیت نمبر 43 ہے سورۃ البقرہ۔ اس کو ایک منزل سمجھیں، اور یہ سمجھیں میں نے اس منزل سے نور لینا ہے۔ جیسے دیکھیں گاڑی، جیسے ہم کسی سفر پہ ہوتے ہیں نا، رستے میں گاڑی میں ہم پیٹرول ڈلواتے ہیں تو گاڑی پھر تیز و تیز چلنے لگتی ہے۔ اسی طرح آپ اس زندگی کے سفر میں اللہ کی طرف جا رہے ہیں نا ہم، اور ہماری زندگی کو بھی پیٹرول چاہیے، نور چاہیے، طاقت چاہیے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے۔ وہ کہاں سے ملے گا؟ ٹاپ اپ چاہیے۔ بیٹری بھی لو ہو جاتی ہے نا فون کی، ٹاپ اپ کرتے ہیں آپ۔ تو یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں نا، یہ ہمارے روح کی بیٹری کو چارج کرتی ہیں، ہمارے قلب کو نور دیتی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کتنی اہم بات ہے کہ قرآن کے آیتوں کے بغیر آپ کی روح کو نور نہیں مل سکتا، آپ کے قلب کو طہور اور سرور نہیں مل سکتا۔ تو اللہ ہمارے من کی بیٹری کو دوبارہ ٹاپ اپ کرتا ہے، چارج کرتا ہے،
جو ہم دنیا کے دیکھیں فکروں غموں میں گر جاتے ہیں، ہمارے حوصلے گر جاتے ہیں، اللہ پھر سے ہمیں اٹھاتا ہے، اپنی آیات کے ذریعے ہمیں نور دیتا ہے، جس سے ہماری بیٹری، ایمانی بیٹری، نورانی بیٹری، قلبی بیٹری پھر چارج ہو جاتی ہے، پھر ہم اللہ کی طرف اٹھ کے دوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ واللہ یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ وہ کرم ہے جس کو سمجھ کے میرا دل کرتا ہے کہ میں کہتے ہیں نا سر سجدے میں رکھ کے بندہ روتا رہے، کہ اللہ نے ہمیں کہتے ہیں نا چارج ہونے کا، ہمارے ایمان کو نور دینے کا، ہماری روح کو توانا کرنے کا ہمت، موقع، صحت، مہلت تو دی۔ اگر ویسے ہی ہماری زندگی کی گاڑی کسی کھائی میں گر جاتی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو اللہ ابھی بھی ہمیں کہتے ہیں نا بلا رہا ہے، یہ میں آپ سے کہتی ہوں، چلا رہا ہے، ہمارے ساتھ نبھا رہا ہے، ہمارا حوصلہ ہمت بڑھا رہا ہے، ہمیں رستہ دکھا رہا ہے۔ آج کی جو آیت ہمیں رستہ دکھانے آئی ہے، ہماری ہمت حوصلہ بڑھانے آئی ہے، ہماری روح کو طاقت اور ایمان کو پختہ کرنے آئی ہے، وہ آیت نمبر ہے 43 سورۃ البقرہ کی۔ اور اس آیت میں اتنی گہرائی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے گھنٹے اس کی گہرائی میں ڈوبی رہی اور سوچتی رہی کہ اللہ کیسے کیسے اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، ہم بے خبر، جسے کہتے ہیں نا، جیسے ماں دیکھیں کیسے کیسے بچوں کے لیے، بچہ پیدا ہوتا ہے کیسی کیسی تکلیفیں، جو بچہ بڑھتا ہے کیسی کیسی اس کے لیے ماں برداشت کرتی ہے، اس کو ہر طریقے سے بچاتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، نہلاتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اور بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بچہ بے خبر۔ ہمارا حال بھی میں آپ کو بتاؤں، مجھے آج اسی بچے کی طرح لگ رہا تھا، ہمیں بھی کچھ خبر نہیں ہے، کچھ اثر نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے رب کہاں کہاں سے کیسے کیسے ہمیں بچا بچا کے ہمیں نبھا رہا ہے، چلا رہا ہے، اور ہم بے خبر بیٹھے ہیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ہم کہتے ہیں نا اللہ تو بلا رہا ہے، اب ہم اپنے من کو بھی بلا لیں، اپنے پردے ہٹا لیں، اپنی آخرت بنا لیں۔ تو آیت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ آیت 43 سورۃ البقرہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِیمُوا، اور تم قائم کرو، قائم کرو، الصلاۃ، اس نماز کو، اور تم قائم کرو نماز کو، اور آتو، ادا کرو، الزکاہ، زکوٰۃ کو، وارکعوا، اور رکوع کرو، مع ساتھ، روکعین، مع الروکعین، روکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو آپ نے دیکھا اس میں اصول و ضوابط بھی ہیں، دیکھیں تجوید کے بھی ہیں، کہ ہم نے عین کو بھی صحیح ادا کرنا ہے، اور کھڑی زبر کو بھی ہم نے صحیح کھینچنا ہے، جہاں الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکاۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اور ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے؟ اور نماز پڑھا کرو۔ حالانکہ یہ ترجمہ جو ہے پڑھا کرو نہیں ہونا چاہیے تھا، ادا کیا کرو ہونا چاہیے تھا، پڑھنا تو ہوتا ہے اقرا، ہے نا؟ تو پتہ نہیں ہر جگہ یہ کیوں لکھا ہوتا ہے کہ پڑھا کرو۔ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اور اس آیت مبارکہ میں دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں بہت واضح اور بہت گہرا پیغام دے رہا ہے، کس لہجے میں
हाकमाना, आदिलाना और महबूबाना अंदाज है अल्लाह का। अल्लाह मोहब्बत से बुला रहा है, अल्लाह हमें प्यार से, इसे कहते हैं ना, समझा रहा है, फिर समझा रहा है। 43 पे कहते हैं ना, दोबारा याद, रिमाइंडर हमें अल्लाह ताला भेज रहा है। ये अल्लाह के देखें, ये जो आयतें हैं ना, ये सारी ये अल्लाह ताला की भेजे हुए रिमाइंडर ही तो हैं हमारे लिए, याद दहानी हमें अल्लाह करवा रहा है। क्या कि नमाज को कायम, अकीमुस्सलाह लेकर आना, सलाह तुम्हारी जिंदगी पर कायम हो। यहीं से मैं आपको बता रही थी ना कि नमाज को अकीमुस्सलाह तक ले जाने के 3 दर्जे हैं। पहले आप नमाज को पढ़ते हो, ये जहाँ लिखा हुआ है पढ़ो। नमाज को पढ़ना ये होता है कि आपने उसके अल्फाज और उसकी तजवीद और उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर को याद किया, सीखा, अल्फाज को याद किया, सीखा, असूल व ज़वाबित को याद किया, सीखा, नमाज की शराइत को, नमाज के मुस्तहबात को याद किया, सीखा। ठीक है, ये होता है पहला दर्जा। नमाज को पढ़ा असूल व ज़वाबित के साथ, तजवीद तफसीर के साथ, मानी मफहूम के साथ। ठीक है, तो हमारी जो नमाज है वो भी मैं आपको बताऊं पहले दर्जे पर भी नहीं है, क्योंकि पहले दर्जे पर मानी मफहूम, तर्जमा, तफसीर, असूलो ज़वाबित, शराइत और कवायद, ये पहले दर्जे की बातें हैं। और दूसरा दर्जा जो नमाज कायम करने का है वो अदा करना है, जो जाए नमाज पे हम करते हैं, जिसे हम कहते हैं ना परफॉर्मेंस। दूसरे दर्जे पर उसकी अदायगी है जो जाए नमाज पर हम करते हैं। जब हम हरकत, पहले हम कलिमात, फिर दूसरे जाए नमाज में जब खड़े होते हैं तो हरकत। तीसरा दर्जा कौन सा है नमाज कायम करने का, वो है सलावात। जब हम नमाज को सलावात के दर्जे पर वो जाती है तो वो जिंदगी पर फिर कायम, अकीम, आपकी जिंदगी पर नमाज कायम, क्याम करने लगती है, आपकी जिंदगी पर वो कायम हो जाती है, इकामत हो जाती है, दायम इकामत नमाज की हो जाती है। पहले कलिमात थे, फिर आपने जब उसके कलिमात को सीखा तो आपने उसको अदा किया, हरकत की, तो तीसरे दर्जे पर आपने फिर उसको इकामत पर लेकर गए, यानी आपने नमाज के असूलो ज़वाबित को अपनी ज़िंदगी पर कायम करना शुरू कर दिया। नमाज के असूलो ज़वाबित जब आप अपनी ज़िंदगी पर लागू करोगे ना, तब आपकी नमाज कायम होगी। नमाज के असूलो ज़वाबित अकीमुस्सलाह में ज़िंदगी पर कायम करने बेहद ज़रूरी होते हैं। मसलन क्या कि जब आपने देखें, पहले तो जब वज़ू किया तो अल्लाह कहता है मन पाक, नीयत साफ़ कर लो। फिर आपने जायनमाज़ किबला रूह बिछाया तो अल्लाह कहता है अपने मन का किबला अल्लाह को, अल्लाह की रज़ा को बना लो। मन का किबला, रूह का किबला अल्लाह की ज़ात हो, तुम्हारी नीयत का किबला अल्लाह की ज़ात हो। जो भी काम तुम जिंदगी में करो वो रिज़ाए खुदा और इत्तबाए मुस्तफ़ा में हो। इसलिए अल्लाह हमें ना नमाज में अल्लाह हमें मशकें करवाता है। जैसे नहीं होता, आपने कभी देखा होगा जो फौजी मशकें करते हैं ना, तो वो मशकें इसलिए करते हैं कि उन्होंने अमली ज़िंदगी में जिहाद करना होता है। तो नमाज में भी हमारी मशक हो रही होती है, हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है कि अल्लाह कहता है ये जो ट्रेनिंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना नमाज में, इस असूल के तहत ज़िंदगी गुजारना, इन ज़वाबित को, कानून और कायदों को, निज़ाम को अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करना। लेकिन ये तो आप तब नाफिज करते ना जब आपके पास
शरीयत, तरीक़त, मार्फत और हकीकत का इल्म होता। यही तो मैं आपसे पहले कह रही होती थी कि इल्म के 4 दर्जे हैं। ये 4 दर्जों का इल्म होता है। हम तो पहले दर्जे पर सारी ज़िंदगी बैठे रहे। शरीयत, बड़ी हद शरीयत पूरी कर दी कि ये नमाज के तौर तरीका, असूल व ज़वाबित, तहारत, ये बस फ़िक़ही मसाइल, नमाज का औकात, नमाज की सारी, इसी को हम देखते रहे शरीयत को। हालांकि शरीयत के आगे क्या थी? दूसरा दर्जे का इल्म क्या था? तरीक़त का। तरीक़ा मुस्तफ़ा, रंगे मुस्तफ़ा, नूर मुस्तफ़ा हमारी नमाज में आता। तीसरा दर्जा क्या था? मार्फत। हम नमाज की मार्फत हासिल करते, नमाज की से यानी कि जो हकीकत है, उस मार्फत है, जो रब के उसके अंदर अनवारो तजलियात हैं, वो ढूंढते, अपने मौला के करीब होते, मौला से मन मिलाते, और फिर नमाज की जो हकीकत है वो समझते। लेकिन वो तब हमें समझ आनी थी जब हमारे पास ये 4 दर्जों का इल्म होता। क्या? शरीयत, तरीक़त, मार्फत और हकीकत। लेकिन हमें तो पढ़ाया ही सिर्फ शरीयत का इल्म जाता है, सुन्नत से शुरू होता है और शरीयत पे जाके ख़त्म हो जाता है, और हम उसके आगे हम बॉदर ही नहीं करते, परवाह ही नहीं करते। बस हम समझते हैं कि हमें नमाज पढ़ने का बस तरीका पता है, ये काफ़ी है। नमाज को तरीक़त पर नहीं हम लेके जाते, नमाज की मार्फत और हकीकत से हम बिल्कुल बेखबर ही रह जाते हैं। तो यही तो अल्लाह ताला, देखिए मैं जो इल्म दे रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये तरीक़त से आगे मार्फत, मार्फत से आगे हकीकत तक का इल्म होता है। यही तो मैं आपसे कहती हूँ, ये 4 साल से नहीं, ये 40 साल के मुजाहिदे, मेहनत, मुशक्क़त, रियाज़त से मिलता है। तो अल्लाह ताला हमें ये समझा रहा है कि नमाज में तुम्हारी ट्रेनिंग मैं करता हूँ कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। मन पाक, नीयत साफ चाहिए, रूह का किबला, तुम्हारे मन का किबला, तुम्हारे जहन, सोच, ख्याल का किबला अल्लाह की रज़ा हो, और तुम्हारा बदन अदाए मुस्तफ़ा हो। आपको समझ आ रही है? ज़ाहिर में मुस्तफ़ा, बातन में खुदा, ये है अल्लाह का बंदा। तो नमाज में अल्लाह हमें अपना बंदा, बंदगी और अबदियत सिखा रहा होता है, लेकिन हमें इसका कोई भी शऊर नहीं है। अल्लाह करे कि शऊर आ जाए। अगर अब अल्लाह ने इतनी सेहत दी है तो अब अल्लाह फिर हमें शऊर भी दे दे। इसको मैं कहती हूँ कि हमारा शऊर जब आएगा तो फिर ही हम शऊरी और रूहानी, नूरानी, ईमानी बेदारी वाले होंगे। अभी जो हमारा हाल है, बच्चे हैं हम, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, रूहानी और कुरानी और नूरानी निगाह में मैं देखूं ना, तो हमारा हाल बिल्कुल बच्चों वाला। जैसे बच्चा नहीं छोटी छोटी खिलौने पे खुश हो जाता, नर्सरी में छलांगे मारता, हम भी बस शुरू की स्टेज पे बैठे हुए हैं, और अब तक ये उम्र आ गई है और हम खुश हैं। पढ़ तो ली ना, इसी बात पे खुश हो रहे हैं, नमाज पढ़ तो ली, जैसी भी पढ़ी, हमें शऊर ही नहीं। हमारे रूहानी तौर पर हम बच्चे हैं। मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि हमारी रूहानी उम्र तो शायद, कहते हैं ना, 1-2 महीने ही हो। जो बच्चा छोटी सी चीज पे, एक नुक्ते पे इक्तफा करके बैठा होता, बस दूध पे तसल्ली हो गई, बस। हम भी इसी तरह हैं कुछ, तो उधर ही बैठे हुए हैं, पढ़ ली बस, जिस तरह भी है। तो इसीलिए हमारी नमाज जो है ना, मैं आपको बताऊं, बेहशियत, बेकैफियत, बेलज्जत, बेहजूरी है, बल्कि दूरी है। क्योंकि हमने नमाज को शऊरी, नूरानी, रूहानी, ईमानी, वजदानी बनाया ही नहीं, क्योंकि उसकी हकीकत को हमने आज तक पाया ही नहीं। तो अल्लाह ताला तो नमाज के ज़रिए हमारी बंदगी की ट्रेनिंग कर रहा है कि अपनी सिमत, नीयत मेरी रखना, अदा मुस्तफ़ा की रखना, रज़ा खुदा की रखना, और कदम कहाँ रखना? कदम हक पर जमा के रखना।
دیکھیں ہم نماز میں کتنا ہم ظاہری قدموں کا خیال کرتے ہیں کہ میرے قدم ایسے سیدھے ہوں، قبلہ رو ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے نا نماز کا. اس کے اندر باطن کیا ہے؟ اس کے اندر باطن یہ ہے، اللہ کہتا ہے اپنے قدم حق پر جما کے رکھنا اور میرے راستے میں مجاہدہ کرنا. ایک قدم سیدھے کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے سمت کا تعین پہلے کرنا. آپ سوچیں آپ ایک طرف دوڑ لگا دیں، بعد میں آپ کو پتا چلے یہ تو سمت ہی غلط تھی. اس لیے اللہ پہلے سمت صحیح کرواتا ہے ہماری. قبلہ رو ہوتے ہیں کہ نہیں ہم قبلہ رو؟ پہلے قبلہ رو ہو جاؤ، پھر اللہ کہتا ہے کھڑے ہی رہو، کھڑے ہی رہو، جمے ہی رہو. یہ اللہ ہماری زندگی کی ہمیں نا وے آف لائف بتا رہا ہے. زندگی اس طرح گزارنا، میری سمت رو رکھنا، رضائے خدا کی طرف اپنی نظر رکھنا. رضی اللہ، یہ میں کیوں آپ سے کہتی ہوں رضی اللہ پہ نظر رکھنا، اور ظاہر پہ تم سنت شریعت ادائے مصطفیٰ رکھنا، اور قدم حق پر جمائے رکھنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور وفائے مصطفیٰ والے رہنا. یہ نماز کیا ہے؟ یہ وفائے مصطفیٰ ادائے مصطفیٰ ہی تو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا اللہ دیکھنا چاہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کو جو اصل میں محبوب ہے نا، جو پسند ہے، وہ اپنے محبوب کی ادائیں ہیں. آج نماز کی بھی حقیقت سن لیں. آپ تو حالی نماز کو دیکھتے ہیں نا، نماز کا بھی کوئی قبلہ ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ آج بہت گہری بات جا رہی ہے. نماز کا بھی ایک قبلہ ہے. نماز کا قبلہ رسول اللہ. ہم نماز کو دیکھتے ہیں، نماز رسول اللہ کو دیکھتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کو دیکھتے ہیں. جو اللہ کی کہتے ہیں نا پسندیدہ ادا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اپنے آپ کو جما کے رکھا. جس طرح اللہ کو پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ادا کر کے دکھا دی. اور جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی نقل کی تو وہ نماز ہو گئی. اسی لیے اسی کو لکھے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کا مجھے شوق ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کا شوق ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شوق ہے، مجھے ان کی فنا اور اتباع کا شوق ہے. یہ شوق مجھے نماز میں لے کے گیا. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا رکوع بھی حجاب. آپ کو سمجھ آئی؟ کتنی گہری بات ہے اس میں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے آپ قیام اور رکوع کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیں کتنے لوگ اٹھتے ہیں، جھکتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ان کی جو یہ حرکتیں بیکار ہیں. لیکن ہماری یہی حرکت کھڑے ہونا، جھکنا، بیٹھنا، یہ ادائے مصطفیٰ ہے اور یہ رب کو پیاری ہے. یہ رب کو پیاری کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ ادائے مصطفیٰ ہے، اور جو ادائے مصطفیٰ ہے وہی عبادت ہے. کسی کو اللہ نے نماز کہہ دیا، کسی کو قرآن کہہ دیا، کسی کو شریعت کہہ دیا، کسی کو روزہ کہہ دیا، یہ ساری ادائے مصطفیٰ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کا جو رنگ اپنایا، کبھی آپ نے روزہ رکھا، کبھی آپ اللہ کی محبت میں بھوکے رہے تو وہ روزہ بن گیا، اللہ کی یاد میں کھڑے ہوئے تو نماز بن گئی، اللہ کے راستے میں حج کیا تو زکوٰۃ ہو گئی، اللہ کی محبت میں ڈوبے رہے تو حج عمرہ بن گیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کتنی گہری بات ہے کہ ساری ہماری عبادات اصل میں نا ثنائے مصطفیٰ ہے، ادائے مصطفیٰ ہے، وفائے مصطفیٰ ہے، فنائے مصطفیٰ ہے، اتباع مصطفیٰ ہے، رضائے مصطفیٰ ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے اور ہم دوڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ دوڑنا ہمیں پہلے رسول اللہ کی طرف چاہیے. قرآن بھی دیکھیں رسول اللہ کی طرف دوڑا، پیچھے پیچھے قرآن ہے. قرآن بھی رسول اللہ کے پیچھے، نماز بھی رسول اللہ کے پیچھے، روزے بھی رسول اللہ کے پیچھے،
حج عمرہ بھی رسول اللہ کے پیچھے، حتیٰ کہ خدا بھی رسول کی ادا کے پیچھے۔ جہاں محبوب کھڑا ہے اللہ کی نظر وہیں، اللہ کی نظر پیچھے پیچھے، جو محبوب چاہتا ہے اللہ کی رضا پیچھے پیچھے۔ اللہ نے اسی لیے دیکھیں اپنے محبوب کے صحابیوں کو بھی حکم دے دیا کہ میرے محبوب کے رہنا پیچھے پیچھے۔ وہ قربانی کی تھی ایک صحابی نے، اللہ نے کہا نہیں، مجھے نہیں قبول، جو عمل میرے محبوب سے پہلے تم نے کیا یا آگے کیا وہ رد ہے، رہنا میرے محبوب کے پیچھے پیچھے، کیونکہ قرآن بھی ہے میرے محبوب کے پیچھے پیچھے، نماز بھی ہے پیچھے پیچھے، روزہ بھی ہے پیچھے پیچھے، حج عمرہ بھی پیچھے، صحابی بھی پیچھے۔ اللہ کہتا میں خود اپنے محبوب کی رضا کے پیچھے۔ اس لیے اللہ نے پھر ہمیں بھی حکم دیا ہے فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے رہنا۔ کہا میرے محبوب کی اداؤں میں، وفاؤں میں، رضاؤں میں، نگاہوں میں، ثناؤں میں، اتباعوں میں رہنا، پیچھے پیچھے رہنا۔ سبحان اللہ۔ تو علامہ اقبال یہ گہرے راز سمجھا گئے، اب کوئی سمجھنے والا تو ہو نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اس نماز کو قائم کرنا، میرے محبوب کی اصل میں اداؤں کو قائم کرنا۔ میں آپ کو آج گہری اصل بات، کہتے نا جوہر، جوہر اصل جو حاصل ہوتا ہے نا سیپ کے اندر موتی، وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا نماز کو سنبھال کے رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب کی ادائیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں قرآن کی حفاظت کروں گا۔ کیوں؟ میرے محبوب کی باتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے روزہ تمہاری ڈھال بنے گا۔ کیوں؟ میرے محبوب کا حال ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، میرے محبوب کی خوشی اس میں ہے، میرے محبوب کی مرضی ہے، میرے محبوب کی ادا ہے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے حج عمرہ کرو، کیونکہ میرا محبوب میری قربتوں میں جب آتا تھا تو وہ حج عمرے کے لیے آتا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا، اللہ کا رستہ دکھاتا تھا۔ تو یہ گہری بات ہے ہمارے پورے دین کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے سمجھا رہا ہے کہ اس نماز کو قائم لے کر آنا، اور یہ قائم تب ہوگی جب تم زندگی کے ہر پہلو میں میرے محبوب کی اداؤں کو قائم کرو گے۔ ٹھیک ہے؟ اداؤں کو قائم کرنا، قیام کرنا تو حق پر کرنا، سچ پر کرنا، چاہے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے، حق پر جمے رہنا، جس طرح حضرت امام حسین، دیکھیں اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخر میں حق کے لیے قربانی دے دی، کیونکہ وہ قیام تھا نماز کا، اور انہوں نے نماز کا قیام اپنے نانا کی ادا کو نہیں چھوڑا، لیکن اپنی جان کو چھوڑ دیا۔ سارا قربہ لٹا دیا کس پر؟ اپنے نانا کی ادا پر۔ اصل راز یہ تھا، ادائے مصطفیٰ پر انہوں نے پورا خاندان فنا کر دیا، اور لوگ کچھ اور ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لو جی انہیں دھوکا ہوا، انہیں پتہ نہیں تھا، انہیں تو بلایا گیا دھوکے سے۔ کوئی دھوکا نہیں تھا، میں آپ کو بتاؤں، وہ ادائے مصطفیٰ پر فنا تھے، رضائے مصطفیٰ پر فنا تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا اللہ کو اپنے محبوب کی ادائیں، وفائیں، ثنائیں، رضائیں یہ تو پیاری ہیں۔ نام اس کا اللہ نے بس رکھ دیا، کسی کا نماز، کسی کا قرآن، کسی کا شریعت، کسی کا اسلام، لیکن حقیقت میں وہ سارے اللہ کے محبوب کی ادائیں ہیں۔ تو جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے، اتنا ہی ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں یہی سکھایا ہے، حق پر جم جانے والے بن جاؤ۔ جیسے جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہو، اس طرح زندگی میں بھی حق پر کھڑے رہو۔ یہ نہ دیکھو میرا رشتہ دار ہے، میرا اپنا ہے کہ غیر ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے اصل رشتے وہ ہوتے ہیں جو حق والے ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں، اصل رشتے ہم تو سمجھتے ہیں نا خاندانی ہے، خونی ہے، نہیں، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے اصل رشتہ ہی آپ کا وہ ہے جو نورانی ہے، قرآنی ہے، رحمانی ہے، روحانی ہے، وہی دائمی ہے، وہی قائم رہے گا اور ابدی ہے۔ آگے جا کے بھی جنتی آپ کو وہی رشتہ ملے گا جو روحانی، ایمانی، نورانی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سمجھا رہا ہے حق پر کھڑے ہونا
اور حق والوں کے ساتھ کھڑے ہونا اور حق کے لیے کھڑے ہونا اور حق کے لیے لڑنا اور حق پر ہی مرنا۔ اب آپ سوچیں، آپ 2 منٹ کے لیے سمجھتے ہیں میں نے قیام کیا، میں نے رکوع کیا، میں نے سجدہ کیا، حالانکہ یہ قیام جو ہے نا، یہ آپ کی زندگی کی بیس ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری زندگی کی بنیاد صداقت ہو، صداقت پر دین کی بنیاد رکھنا، صداقت ہو، شجاعت ہو، ہمت ہو، طاقت ہو، ریاضت ہو، محنت ہو، مشقت ہو، استقامت ہو، یہ قیام ہے۔ اب دیکھیں قیام کی حقیقت میں نے آپ کو بتائی، اسی کو تو دیکھیں علامہ اقبال نے کہا تھا نا، سبق پھر پڑھ، صداقت کا کیا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یعنی اگر تو صداقت والا ہوگا، شجاعت والا ہوگا، عدالت والا ہوگا، یعنی انصاف والا ہوگا، تو پھر اللہ تجھے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ تجھے دنیا میں اونچا کر دے گا۔ یعنی کہ آج مسلمان جو زوال کا شکار ہے نا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے اندر یہ خوبیاں ہی نہیں ہے، نہ صداقت ہے، نہ شجاعت ہے، نہ عدالت ہے، تو امامت کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے تو امامت ہے نہیں آج امت مسلمہ کے ہاتھ میں امامت نہیں ہے۔ آج کافر، طاغوت والے، فرعون والے غالب ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کے اصول و ضوابط چھوڑ دیے، نماز کے اصول و ضوابط چھوڑ دیے، تو ہمارے ہاتھ سے امامت بھی نکل گئی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو نماز کا قیام ہے، یہ امامت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو آپ اپنی امامت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے نفس کی امامت کر رہا ہوں، میں اپنے ذہن کی امامت کر رہا ہوں، میں اپنے قلب اور روح کی، اپنے بدن کی امامت کر رہا ہوں، میں اپنے پورے گھر کی، قلب کا پورا جو گھر ہے نا آپ کا، کیا نفس ہے، قلب ہے، روح ہے، سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، دماغ ہے، یہ سارا، حتیٰ کہ جسم کی پوری کھال ہے، رواں رواں ہے، آپ اپنے پورے اس شہر کی آپ امامت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ کو، روح کو، قلب کو، کیا اللہ اکبر، میری ہر خواہش، میری ہر چاہت، میری ہر محبت نیچے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے نا اپنے ہی بدن کی امامت، شہر کی امامت کر رہے ہوتے ہو، اپنے بدن کو، روح کو، دماغ کو آپ بتا رہے ہوتے ہو کہ میرے لیے نہ میرا بدن، میں نے ہاتھ اٹھا لیے، نہ دنیا کی چاہتیں، نہ راحتیں، نہ آسائشیں، نہ محبتیں، ہر چیز سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ میں کس کا بندہ ہوں؟ لبیک اللہم لبیک، میں اللہ کے آگے حاضر ہوں، اپنی خواہشیں، چاہتیں، محبتیں چھوڑ کر، اپنے غم، پریشانیاں، محرومیاں، جو بھی حالات واقعات ہیں چھوڑ کر، کیا اللہ اکبر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اتنی بڑی نعمت ہے نا نماز، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ شیطان دیکھیں آپ کو جکڑ رہا ہوتا ہے اپنے مکر میں، جیسے مکڑی کا وہ جالا بنتا ہے نا، مکڑا جالا بن رہا ہوتا ہے مکھی کے گرد، لپیٹ لپاٹ کے اس کو کیسے اندر اس کو کر رہا ہوتا ہے، اس طرح شیطان ہمارے اوپر جال پھینک رہا ہوتا ہے۔ آپ کو تو نظر نہیں آتا نا، شیطان پھینک رہا ہوتا ہے ہمارے اوپر جال، ایک نہیں شیطان، جتھے کے جتھے، جتھے کے جتھے شیطان آتے ہیں، جال پھینکتے ہیں، وسوسے، حملے، پھندے، ایسے ایسے پھندے کہ آپ نکل ہی نہیں سکتے، ایسے ایسے جال، حسین و جمیل، آپ کہیں گے اے ہی صحیح، کیونکہ شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا نا، حسین بنا کے دکھاؤں گا۔ اس لیے جو شیطان حسین جال ہمارے اوپر پھینکتا ہے، جس سے نکلنا ہمارے بس کی بات ہوتی ہی نہیں، کیا اولاد، کیا مال، کیا زینتیں، کیا خواہشیں، کیا دنیا، کیا جذبات، ہم کہتے ہیں یہ تو میں ہی ہوں، نہیں، شیطان کے جال ہوتے ہیں۔ تو شیطان بڑے حربے تیار کر کے، بڑے مزیدار اور حسین اور مضبوط جال لے کے آپ کے اوپر پھینکتا ہے،
उधर से आवाज आती है अल्लाह अकबर। जैसे ही अजान की आवाज आती है शैतान ऐसे भागता है, ऐसे भागता है, हदीस मुबारका में आता है कि कितना 40 कोस भाग जाता है। इतना अजान की आवाज सुनते ही उसके सारे जो मेहनत है ना कीती कराई अल्लाह जाया कर देता। कितनी हसीन नमाज है, मैं कहती हूँ ये तो आगाज है, आगाज पे ही देखें उसका अशर नशर हो जाए। ये तो हम जो बच रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, ये हम सदका अजान और नमाज का बच रहे हैं, कुरान का बच रहे हैं, लेकिन हम बेखबर हैं। जैसे माँ बच्चे को कितना बचा बचा के खिला पिला के, बच्चा बेखबर, हमारा वो हाल है। हमें पता ही नहीं, हम समझते हाय नमाज पढ़नी हो, पढ़ के बस मैं फटाफट साइड पे कर दूं। पता ही नहीं उस नमाज में अल्लाह क्या क्या हमें बरकतें, रहमतें, हमें मोहब्बत, हमारी चाहत, हमारी सिमत, हमारी इताअत, हमारी राहत, हमारी जन्नत, हमारी सुकून का क्या क्या अल्लाह ने उस नमाज के अंदर एक तोहफा, हसीन से हसीन चीजें उसमें अल्लाह ताला ने डाल के पूरा अल्लाह ने पैकेट बना के शैतान के हर मकर फरेब से हमें बचाने का अल्लाह ने हसीन बंदोबस्त फरमा के हमें मिराज से नमाज दी है। हम बेखबर और हम उसी को फटाफट लपेट के साइड पे करने की कोशिश करते हैं, जो आला तरीन हसीन तरीन तोहफा रब का। यही तो शैतान का मकर है जिससे हम खुद बेखबर हैं। तो अल्लाह ताला नमाज में बहुत कुछ हमें सिखाता है कि देखो तुम्हारे ऊपर शैतान इतने हमले कर रहा होता है, अचानक मेरी आवाज आती है, शैतान भाग जाता है, उसका हर मकर बेअसर हो जाता है। नमाज हमें हर दफा क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, किसी के घर के आगे नहर बहती हो और वो उसमें 5 दफा नहाए तो क्या कोई गुनाह बाकी रहेगा? साहबा ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, 5 दफा जो बंदा गुस्ल करे उसके ऊपर कोई वसवसा, कोई खौफ दुनिया का, कोई गम, कोई परेशानी रहेगी नहीं, हर गुनाह धुल जाएगा। रसूल अल्लाह फरमाए इसी तरह हर गुनाह धुल जाता है। जिस तरह तुम 5 दफा गुस्ल लो तो हर गंदगी धुल जाएगी ना, इसी तरह हर गुनाह, शैतान का हर वसवसा, जहन से हर खौफ गम धुल जाता है। और आप सोचो जब जहन भी धुल गया, दिल दिमाग भी धुल गया, तो बीमारी और खुद ब खुद मेरे से दूर हो जाएगी। तो यही तो मैं आपको कह रही हूँ, आपको तो पता ही नहीं नमाज के अंदर कैसे कैसे राज और हिकमतें और असरार और रमूज, और आपके लिए कैसे कैसे अल्लाह ने अनवारो तजल्लियात आपकी रूह के लिए, रूह के अनवारो तजल्लियात मुलाकात नमाज के अंदर पोशीदा है। तो इसीलिए अल्लाह ताला देखें हमें समझा रहा है कि इसको कायम करो। कायम करोगे ना जब, तो नमाज तुम्हारी कहते हैं ना कायम, जैसे तुम्हारे दिल सर पे एक छांव की तरह कायम हो जाएगी, शैतान के मकरो फरेब से भी बचाएगी, तुम्हारे जहन को कहते हैं ना, जहन को किसी जगह फंसने से, जंग आलूद होने से बचाएगी, दिल को तुम्हारे किसी एक कोने में जाके कहते हैं ना, दिल जो है ना अटक जाता है, अटकने से दिमाग को बचाएगी, दिल दिमाग को रवानी में, धुलाई में पाक तहारत वाला मुतहर बना के रखेगी, अल्लाह के नूर से धो के पाक साफ करके हशीयत में, तहारत में, मोहब्बत में, अल्लाह की तड़प में, तलब में, मोहब्बत में, इतात में, चाहत में, तवक्कुल में, रिजा में रखेगी ये नमाज। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको कायम, जिंदगी में कायम करना, इसके जो मैंने तुम्हें असूलो ज़वाबत समझाए हैं ना, खड़े होना, हक पर खड़े होना, और फिर मेरी इंतहा की तारीफ करना, इंतहा की तारीफ, इंतहा की आजजी के साथ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, मौला तू पाक है। दिल की गहराई से, रूह से, कल्ब से आवाज निकले, मौला तू तो पाक है ही, मेरा पूरा कल्ब का घर, अंधेरे पर्दे उठा दे, मौला मेरा पूरा मन पाक कर दे, अपने नूर से मेरा दिमाग, मेरी जुबान, मेरा मन, मेरा तन, मेरी रूह मुतहर कर दे। कि सुबहान के अंदर, अब वही बात है, एक एक लफ्ज के अंदर मैं जाऊंगी तो बहुत गहराइयां हैं, फिर ये आयत खत्म नहीं हो पाएगी। अभी देखिए मैं सिर्फ पहले लफ्ज पे
پہلے لفظ پہ کھڑی ہوں اقیم الصلاۃ پہ. تو سبحان اللہ کہتا ہے میری انتہا کی تعریف، لیکن تم انتہا کی عاجزی میں کرنا. ہم تو انتہا کی دوڑ لگائی ہوتی ہے، ہم تو بس یہ جیسے ٹرین نہیں چھوڑتی سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدہ لا الہ الا انت. ادائیگی بھی صحیح نہیں کرتے، معنی پہ بھی غور نہیں کرتے، مفہوم کا بھی تفسیر کا بھی پتہ نہیں ہوتا، ہم اس کو فیل ہی نہیں کرتے ہم اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں. تو پھر آپ مجھے بتاؤ ہمیں ہیل کیسے ملے گا؟ فیلنگ نہ ہو تو ہیلنگ بھی نہیں ہوتی. تو آپ پہلے محسوس تو کرو میں رب سے کہہ کیا رہا ہوں. جب معنی پتہ ہوگا تو پھر آپ کے اندر اس کی کیفیت بھی آئے گی، اس کے مطابق آپ کے اندر پھر محبت اور خشیت، طہارت، چاہت اور محبت بھی آئے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ترجمہ، معنی، مفہوم، تفسیر، توجہ اور کیفیت اور خشیت کا ہونا ضروری ہے. عاجزی سے کہوں میں، جب یہ مجھے ساری چیزیں مل جائیں گی نا تو میرے اندر انتہا کی عاجزی پیدا ہوگی اور میں اپنے رب سے زاری سے عرض کروں گی. ایک فقیرانہ میں کھڑی ہوں گی، فقیری، عاجزی، زاری، سادگی سے کھڑی ہوں گی اور عرض کروں گی سبحانک اللہ. کہتے نا دل جان سے لٹا دوں گی، مولا تو پاک ہے، یا اللہ مجھے بھی پاک کر دے، میرا تن من، میری روح، میرا دماغ، میرا رواں رواں، میرا تصور، میرا خیال سب پاک کر دے، میرے من کا پورا گھر پاک کر دے. وبحمدی کا، اور تعریف صرف تیری ہے مولا، میری عاجزی ہے، میری اوقات صرف عاجزی کی ہے. تیرا، تو ہے اول، تو ہے آخر، تو ہے قائم، تو ہے پاک، تو ہے حمد کے لائق، میں تو صرف عاجز بندہ، مجھے عبداً شکورا بنا لے. وبحمدی کا، اپنے شکر والا بندہ بنا دے، اپنے ذکر والا بندہ بنا دے. وتبارک اسمک، برکت والا، تیرا تو نام ہی برکت والا ہے، تیری ذات رحمت والی ہے، تو بڑی عظمت اور قدرت والا ہے. آپ سوچیں یہ کیفیات آپ کے اوپر طاری ہوتی ہیں؟ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمیں معنی نہیں پتا، ہمیں مفہوم نہیں پتا رب سے کیا کہہ رہے ہیں، کون سے کلمات ہیں. اس کلمات کی ہر کلمے کے پیچھے دیکھیں نور ہوتا ہے، ہر کلمے کے پیچھے کیفیت ہوتی ہے، ہر کلمے کے پیچھے خشیت ہوتی ہے، ہر کلمے کے پیچھے نورانیت ہوتی ہے، اللہ کی کوئی نہ کوئی محبت، حکمت ہوتی ہے. آپ کلمے کو کھولو گے تو کچھ ملے گا نا، آپ نے دوڑ لگائی ہوتی ہے دڑا دڑ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم سنبھل کے، ٹھہر کے، شعور کے ساتھ، معنی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے اندر شعور بھی آئے گا، طہارت بھی آئے گی، عاجزی بھی آئے گی، زاری بھی آئے گی، کیفیت بھی آئے گی، محبت بھی آئے گی، چاہت بھی آئے گی، اور ہم نماز میں محو ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے. گم ہو جائیں گے کس میں؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ مولا، تیری کس کس برکت، تیری کس کس نعمت، تیری کس کس شان کا ذکر کروں. اور دل پر یہ کیفیت طاری ہو جائے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیری ہی تو برکتیں ہیں. جو میں چل رہا ہوں، جو میں کھڑا ہوں، جو میں پاک ہوا، جو میں نے طہارت کی، جو میں اٹھا، تیری ہی تو برکتیں ہیں. تیرے رزق کی برکتیں، تیرے کلام کی برکتیں، تیری ذات کی برکتیں میں دیکھ تو رہا ہوں. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، ان کو قائم رکھنا مولا، ان کو جاری رکھنا. میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں معنی مفہوم کے ساتھ، پھر آگے اس کو طریقت، شریعت، حقیقت پہ لے کے جاؤ. نماز کو حقیقت پہ لے کے جاؤ. حقیقت کیا ہے؟ مولا تیری یہ ساری برکتیں، رحمتیں تیری، عظمت والا تیرا نام، برکت والا تیرا نام، رحمت والی تیری ذات. یہ کلمات کے پیچھے حقیقتیں ہیں، یہ معرفتیں ہیں، یہ اس کے اندر شعور ہے جو آپ کو ہونا چاہیے. خالی الفاظ نہ ہو، الفاظ کے پیچھے
معرفت اور حقیقت جب آپ کو معلوم ہوگی تو پھر کیفیت اور خشیت اور حضوری پیدا ہوگی نماز میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے بہت گہری بات کہی ہے. جب آپ کو معنی، مفہوم، معرفت اور حقیقت کا شعور ہوگا نا تو آپ کے اندر کیا آئے گا؟ کیفیت. آپ کے اندر طہارت، حشیت. آپ کے اندر پھر اللہ کی تڑپ. لو یہاں سے تڑپ لگتی ہے. دیکھیں جب بندے کو اتنی باتیں معلوم ہوں، کیا معنی، مفہوم، حقیقت، معرفت، حقیقت، پھر اپنے آپ دل کے اندر تڑپ، طہارت، حشیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. دل کے اندر جوش، جذبات، کیفیات سے پھر جذبات آتے ہیں. جذبات سے پھر اللہ کی خشیت، تڑپ، محبت اور بڑھتی ہے. یہی تو جوش ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جوش مارتا تھا اللہ کی محبت میں. محبت جوش پر جیسے سمندر طغیانی پر آ جاتا تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو سینہ جوش مارا ہوتا تھا اللہ کی محبت سے. کیونکہ سامنے کیا تھا؟ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی. سامنے اللہ کا عرش، اللہ کی ذات بلا حجاب. تو میں کہتی ہوں ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت والے ہیں تو نماز میں بھی تو رسول اللہ سے نسبت لو نا. یہ نسبت مصطفیٰ والی نماز ہے. اگر آپ نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو امتی پھر وہی نماز پڑھے نا جو نسبت مصطفیٰ والی ہے، جو رنگ مصطفیٰ والی ہے، جو ادائے مصطفیٰ والی ہے، جو وفائے مصطفیٰ والی ہے، جو اتباع مصطفیٰ والی نماز بھی تو پڑھو. کہ صرف کھانا بھی نہیں رکھا ہوا ہے کہ رسول کی طرح حلال کھانا ہے تو ہم نے اتنا 3 بار کھانا ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، یہ تو لے لیا. ظاہریت تو ہم نے، میں بتاؤں، ہر چیز کی لی ہوئی ہے. جو نہیں ہم نے لیا ہوا نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن نہیں لیا ہوا، معرفت نہیں لی ہوئی، حقیقت نہیں لی ہوئی، صرف ظاہر لے کے ہم کھڑے ہیں اور اسی پہ خوش ہو رہے ہیں. حالانکہ آگے یہ تو آغاز تھا، ابھی تو آگے بہت منزلیں، بہت مجاہدے، بہت مرتبے، بہت درجے تھے. کیونکہ ہم مسلمین ہی نہیں بنے. مسئلہ تو یہاں پر آتا ہے نا، مسلمین بنتے تو آگے مومنین، صالحین، محسنین، مخلصین، مصطفین، مقربین، کسی منزل مراد پہ ہم پہنچتے. جیسے ہماری نماز کھڑی ہے صرف سنت اور شریعت پر، ایسے ہم بھی کھڑے ہیں صرف کیا؟ مسلمان، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ گو مسلمان ہے، کلمے والے نہیں ہیں کہ کلمے کے ساتھ کلمے والے ابھی نہیں ہم بنے، کلمے کو ساتھ لے کے ابھی چلے نہیں ہیں ہم نے، کلمہ صرف گو ہی ہیں. اور یہ بڑے دکھ کی باتیں ہیں. آپ کو بتاؤں، تنہائی میں روتی ہوں ان باتوں پہ کہ دنیا ہم اتنی آگے لے گئے ہوئے ہیں اور دین ہمارا پیچھے، کہیں بہت پیچھے رہ گیا. اسی لیے نفس اور شیطان اتنا طاقتور ہے اور روح ہماری پیچھے کہیں بیٹھی رو رہی ہے. اور میرا وہ وعدہ کدھر گیا جو اللہ کو دیا تھا؟ روح بیچاری رو رہی. روح اس لیے رو رہی ہے، روح کہہ رہی ہے تجھے کرنی چاہیے تھی فکریں وعدے کی، تمہیں فکر کرنی چاہیے تھی قرآن کی آیتوں کی، تمہیں فکر کرنی چاہیے تھی رسول کے اسوہ حسنہ کی، تمہیں فکر کرنی چاہیے تھی اللہ کی رضا کی. تم فکریں کر رہے ہو ساری دنیا کی، اولادوں کی، مال و متاع کی، گھر بار کی، آل اولاد کی. تو سبحانک اللہ میں انتہا کی تعریف انتہا کی عاجزی، زاری، فقیری، اسیری، حضوری میں ہونی چاہیے. اور پھر تعوذ کہہ کے اللہ کہتا ہے میری حفاظت میں آ جاؤ. آپ کے اندر یہ کیفیت کبھی طاری ہوئی ہے کہ میں نے کہا ہو اعوذ باللہ، یا اللہ میں اپنا ایمان، اپنی روح، اپنا بدن تیری حفاظت میں دیتا ہوں. ہاں، ایک کیفیت بھی تو ساتھ پیدا کریں. خالی تعوذ کہہ کے دوڑ نہیں جانا. آپ سمجھ رہے ہیں؟
اللہ کو ہم نے جو کہنا ہے شعور سے کہنا ہے اور دل سے اخلاص سے کہنا ہے، اور جب آپ اخلاص سے کہو گے نا تو آپ کے اندر کیفیت بھی پیدا ہوگی، اور جب کیفیت آئے گی تو اس کے پیچھے خشیت ہے، خشیت کے آگے پھر پیچھے طہارت ہے، چاہت ہے، پھر تڑپ ہے، پھر محبت ہے، پھر اللہ کی اطاعت ہے، قربت ہے۔ اس طرح منزل 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 پھر ہم آگے بڑھتے جائیں گے، اور پھر ہماری ہوتے ہوتے نماز ہماری زندگی پر پوری کی پوری قائم ہو جائے گی۔ تو چونکہ ہمیں معنی مفہوم ہی نہیں پتا، اس لیے ہماری نماز جو ہے نا وہ سوئی پڑی ہے، سوئی اس لیے پڑی ہے کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہماری نماز بیچاری بھی سوئی پڑی ہے، اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے ہمیں بچائے، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ کہتا ہے اس نماز میں اتنی طاقت ہے، یہ معراج سے آئی ہوئی نماز ہے، یہ تو رسول کی ادا ہے اور بلندیوں کی انتہا ہے، تو یہ تمہیں بچائے گی شیطان کے ہر مکر و فریب سے، قائم ہو تب تو نماز میں اتنی جان، اتنی ہمت، اتنی طاقت، فوراً نماز بتا دے گی یہ سنت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ ادائے مصطفیٰ کے خلاف ہے، ادھر نہ جانا، غیبت نہ کرنا، دنیا کی محبتوں چاہتوں کے پیچھے نہ رلنا، حق پر کھڑے رہنا۔ پھر نماز ہمیں حق پر کھڑا کر دے گی، تجاہدوا فی سبیل اللہ، لیکن وہ تب ہوگا جب ہماری نماز میں جان ہوگی، ایمان ہوگا، قرآن ہوگا، رحمان ہوگا۔ لیکن دکھ کی بات پتہ کیا ہے؟ ہماری نماز میں سارا شیطان گھسا ہوا ہے، ہر چیز میں ہماری نماز میں شیطان گھسا ہوا ہے۔ نماز ادھر سے شروع نہیں ہم کرتے، ادھر دنیا کی خیالات، اے دنیا کی پریشانیاں، اے اے بھی کرنا سی، اے وہ فلانی چیز اچھا اتھے پئی ہے، فلانا کام اچھا ہو اے کرنا سی، میں فٹافٹ بس سلام پھیلا تو میں جلدی سے جا کے نا میں وہ پہلے دیکھوں وہ کدھر چیز میری تھی، نماز میں یاد آئی تو وہ تو ادھر پڑی ہوئی تھی، نماز میں یاد ہے تو مجھے یہ کہا تھا، لیکن نماز یاد ہے۔ تو ہماری تو ساری نماز پہ قبضہ یا تو نفس کا ہے، یا شیطان کا، اور یا دنیا کا ہے۔ تین چیزوں نے ہماری عبادات کو بے اثر کیا ہوا ہے، نفس، شیطان اور دنیا۔ آج اب دیکھ لیں، اپنے دل دماغ کو دیکھ لیں، ساری فکریں، جکڑیں، مکریں، اثریں ساری کیا؟ نفس کی، شیطان کی، دنیا کی۔ کیا ہے کوئی فکر ایمان کی، قرآن کی، رحمان کی؟ کوئی نہیں۔ اسی لیے نماز بیچاری کیا کرے، نماز کیا کرے بیچاری، نماز کو ہم نے نور ہی نہیں دیا، طاقت ہی نہیں دی، ہمت ہی نہیں دی، کھڑا ہی نہیں کیا، اس کو حوصلہ ہی نہیں دیا کہ وہ ہمیں بچاتی، ہمیں رستہ دکھاتی، ہماری ڈھال بن جاتی، ہمارا سیکیورٹی گارڈ بن جاتی۔ نماز بیچاری ہماری کمزور، لاچار بیچاری، جسے کہتے ہیں نا الٹی پئی پیاری مودی، الٹی پڑی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمت طاقت ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو حوصلہ ہی نہیں دیا، نہ ہم نے اس کے اصول و ضوابط کو ہم نے اپنایا ہے، نہ ہی ہم نے اس کے راستے پر خود کو لگایا ہے، نہ ہی ہم نے مجاہدہ کیا ہے، اس لیے نماز ہماری کھڑی ہونے کے لائق ہی نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہوں۔ جب نماز ہی قائم نہیں ہے، کیوں قائم نہیں ہے؟ کیونکہ پیچھے دین قائم نہیں ہے، اور دین کیوں قائم نہیں ہے؟ پیچھے کلمہ شہادہ قائم نہیں ہے، اللہ کو دیا ہوا وعدہ قائم نہیں ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا صلاح، حدیث مبارکہ میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس لیے دیکھیں کتنا ٹائم ہمارا صلاح پہ لگ رہا ہے، کیونکہ صلاح ہی تو اصل چیز ہے جو ہمیں معراج رب سے ملاتی ہے، اور یہیں پر تو شیطان نے اس کو بے اثر کر کے اس کو بے اثر کر دیا ہوا ہے کہ ہمارا رب سے رابطہ ہو ہی نہ۔ یہ صلاح ہے نا، یہ ہمارا کنیکشن ہے اللہ سے، اسی کو شیطان نے اتنا جکڑا ہوا ہے کہ ہمارا کنیکشن ہمارے رب سے بنے ہی نہ، یہ معراج پہ کبھی پہنچے ہی نہ، یہ جنت میں کبھی جائے ہی نہ، شیطان یہ کہتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے پڑھ لے، ادا بھی کر لے، قائم نہ کریں، نماز کو قائم نہ کریں۔ اس لیے یہ شیطان ہے نا، وہ نماز میں جان ہمیں ڈالنے ہی نہیں دیتا، نہ قرآن کی طرف آنے دیتا ہے،
نہ ایمان کی فکر کرنے دیتا ہے، نہ رحمان کو راضی کرنے دیتا ہے، اس لیے ہماری نماز بے جان ہے۔ جب وہ نماز خود ہی بے جان ہے تو وہ ہمیں کیا کھڑا ہو کے بچائے گی؟ اس لیے شیطان لے جاتا ہمارا ایمان ہے اور دور کر دیتا ہمیں کس سے؟ قرآن سے، اور ہم بے سدھ ہو کے پڑے رہتے ہیں۔ ذرا کوئی چیز ہو جائے، تکلیف ہو جائے، پریشانی ہو جائے، ہم کہتے ہیں اور دنیا ہی ختم ہو گئی، قیامت ہی آ گئی، پہاڑ ہی ڈگ پہ میرے اوپر، اور ہم ڈپریشن میں اور سٹریس میں ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے، کیونکہ پیچھے نہ کیا، نہ شہادہ کا وعدہ ہے، نہ قرآن ہے، نہ ایمان ہے، نہ رحمان ہے، تو نماز طاقت کہاں سے آئے، ہمت کہاں سے آئے، حوصلہ کہاں سے آئے؟ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو سب کچھ لٹا کر بھی قرآن والے رہتے ہیں اور رحمان کی طرف دوڑتے ہیں۔ کوئی چیز نہ انہیں گراتی ہے، نہ ہٹاتی ہے، نہ بھلاتی ہے۔ ہم تو فٹافٹ ہٹ بھی جاتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں، کیونکہ نماز قائم نہیں ہے ہماری۔ دکھ کی بات یہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز کیوں قائم نہیں ہے؟ کیونکہ پیچھے ہمارا دین کو قائم نہیں کیا، ہم نے شہادہ کا وعدہ قائم نہیں کیا، اس لیے ہماری نماز بھی قائم نہیں ہوئی۔ تو کیا اس بات کو ہم یہی ختم کرتے ہیں آیت کو؟ کیونکہ پتہ نہیں، نماز کو قائم کرنے سے آگے میں جا ہی نہیں پا رہی۔ ابھی اس کے اندر اتنے اسرار و رموز ہیں جو میرے سامنے آ رہے ہیں، تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ اس وقت اس کو ختم کرنا مشکل ہے، لیکن کیا آپ اتنی کوشش کریں، یا اللہ میری نماز کا پہلا حصہ ہی قائم ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلا حصہ ہی قائم ہو جائے، یعنی کیا؟ میری نیت، میری توجہ، میرا ارادہ، میری سمت قائم ہو جائے۔ پہلے یہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ میرے من کی طہارت، میری تقوی، میری اپنے رب سے رابطہ ہی قائم ہو جائے۔ یہ آغاز نماز ہے۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں یہ نماز آپ کو کہاں لے کر جائے گی۔ آغاز تو ہو، میں آپ کو بتاؤں، شیطان آغاز ہی نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتا ہے نماز کو فٹافٹ 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 پڑھ لو، کہ شیطان کو پتہ ہے جو اللہ سے رابطہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو اللہ کی محبت ہے، قربہ ہے، رحمہ ہے، وہ نماز میں ہے۔ اور اسی سے شیطان ہمیں بے خبر رکھتا ہے، پھر ہماری عبادات کو بے اثر رکھتا ہے، اور ہم بے اجر رہ جاتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ مبارکہ کو دکھ میں نماز، تکلیف میں نماز، پریشانی میں نماز، درد میں نماز، مرض میں نماز، سفر میں نماز، خوف میں نماز، سوال جواب نماز، قربتیں، اللہ کی قربت میں جانا ہے نماز، سکون چاہیے نماز، ہر حال میں نماز۔ اور جس سے ہم بے خبر ہیں وہ بھی نماز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے آغاز، پہلا قدم ہمیں قائم کرنے والا بنائے، تاکہ ہماری نماز ہونے سے پہلے، نماز جنازہ ہونے سے پہلے ہم ایک ہی نماز ایسی پڑھ جائیں، ایسی نماز ہو جو قائم ہو جائے، قائم اقیم الصلاۃ والی کوئی ایک نماز ہمیں مل جائے، پہنچ جائیں اس درجے تک کہ اقیم الصلاۃ والی، کہ جاتے 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 جسے کہتے ہیں نا، ایک نماز اقیم الصلاۃ والی پڑھ جائیں، ہم ادا کر جائیں، اس درجے تک پہنچ جائیں، تو ہوگا پتہ کیا؟ اللہ ساری پچھلی نمازوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اتنا رحیم ہے، آپ سوچ سکتے ہیں؟ اتنا کریم ہے وہ کہتا ہے تو آیا تو صحیح نا، تو نے رستہ تو لیا نا، تو نے نیت تو کی تھی نا، تو نے ارادہ تو کیا تھا نا، تو نے قدم تو اٹھایا تھا نا، بھلے ایک قدم ہی صحیح، تو آیا تو تھا نا۔ تو وہ پچھلی غیر حاضریاں بھی اللہ تعالیٰ پھر قبول کر دیتا ہے،
معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ جو آخری نماز بندہ پڑھتا ہے اقیم الصلاۃ والی، اللہ باقی نمازیں بھی اسی درجے پر لے آتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اس کو خبر نہیں تھی نا، خبر ہوتی تو یہ شروع سے ایسی نمازیں پڑھتا، یہ بے خبر تھا بیچارہ، جب اس کو خبر ہوئی اس نے دوڑ لگا دی، اور دوڑ لگانے کے بعد جتنا یہ دوڑ سکا، بھلے ایک نماز تک ہی دوڑا، ایک نماز تک ہی دوڑا، اللہ اس کی ایک نماز کی کوشش، ہمت، اخلاص، مجاہدہ دیکھ کر اس کی پچھلی نمازیں بھی قبول کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں وہ نماز پڑھائے جو اللہ کو قبول ہو، مطلوب ہو، منظور ہو، حضوری والی نماز ہو، اقیم الصلاۃ والی نماز ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پر چلائے رکھے یہاں تک کہ ہمارے رب سے ملاقات ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔